صحیح البخاری حدیث نمبر 109۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے ہیں من جس نے یقول کہا وہ بات، بریکٹ میں لکھیں وہ بات جس نے کہا یا منسوب کیا، وہ بات علیہ مجھ پر یا مجھ سے، ما جو لم نہیں اقل کہی میں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہی میں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہی میں نے، فَلْيَتَبَوَّأْ تو چاہیے کہ بنا لے مقعدہ ٹھکانہ اپنا من النار آگ میں یعنی جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلط منسوب کی گئی ہیں، یعنی درست نہیں ہے، آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، خواہ وہ ترغیب و ترہیب سے متعلق ہو، یعنی رغبت دلانے کے لیے ہو، یا احکام و مسائل سے، یعنی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو حکم دیا گیا، احکام یعنی جو حکم دیا گیا، اور جو مسائل یعنی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے متعلق ہے، احکام و مسائل سے ہے، ان کا بیان کرنا جہنم میں جانے کا پیش خیمہ ہے، یعنی ذریعہ ہے، یا ذریعہ ہے۔ لہٰذا روایات قولی ہو یا فعلی، یعنی اللہ کے نبی نے بول کے بتایا ہو یا کر کے دکھایا ہو، قائل مانے یعنی کہنے والے کو پورے احتیاط سے کام لینا چاہیے، جو اس چیز کو فارورڈ کر رہا ہے اس کو پورے احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ صحیح معنوں میں یہ اللہ رسول سے کی باتیں ہیں تو وہی فارورڈ کریں۔ خاص طور پہ موضوع اور خودساختہ روایت کا بیان کرنا کسی صورت بھی میں جائز نہیں، صرف بتانے کے لیے نقل کی جا سکتی ہے۔ جو بھی دوسروں کی طرف سے باتیں ہیں یا ہمارے ذہن کی باتیں ہیں یا ہم نے پڑھا تھا لکھا تھا بھولے ہوئے ہیں، واضح نہیں ہے، شک ہے ہمیں کہ بات صحیح ہے کہ نہیں، کہنے والا صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو چیک کریں گے کہ قرآن و حدیث کی کتاب سے، یعنی جو 66 کی بخاری کی کتاب ہیں، مسلم ہیں جو 6 کتابیں ہیں، یا قرآن جو 30 پارے ہیں ہمارے، ان دونوں سے چیک کریں گے اور جو ہے پھر اس کو آگے فارورڈ کریں گے۔ اور جو اس طرح اپنی طرف سے بنا کے اپنی سوچ سے، اپنے ذہن سے یا دوسروں کی سنی سنائی باتوں کو، تو وہ بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ صرف صحیح بات کو ہم صرف نقل کر کے آگے، قرآن و حدیث کی بات کو صرف نقل کر کے بچانا ہے، اتنی احتیاط کرنی ہمیں۔ اسی طرح ضعیف روایت کو بھی ایسے انداز میں پیش کرنا کہ سننے والا انہیں صحیح سمجھ بیٹھے اور ان پر وہ عمل کرنا ضروری قرار دے لے، سننے والا یا سنانے والا دونوں اس کو عمل کرنا ضروری قرار دے لے، یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ تو ذرا سا بھی شک ہو حدیث و قرآن کے معاملے میں، ذرا سا بھی تحقیق نہیں ہے، بھول ہے، سننے سنانے والے کی ٹرسٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ مطلب ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ادھر ادھر کی باتیں ہم جو ہے نا، کیونکہ پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں، کسی امام نے کہہ دی، کسی عالم نے کہہ دی، کسی اسکالر نے کہہ دی، کسی مسلک کے لوگوں نے کہہ دی، ہم وہ سنتے ہیں، اس پہ ان کو بھی دیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، خود بھی کرنے لگتے ہیں، تو یہ انداز بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو 66 کی جو 6 کتابیں بخاری مسلم اور جو بھی اور 4 کتابیں، تو وہ ان کے ذریعے چیک کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اور قرآن کے ذریعے پھر اس بات پر عمل کریں گے یا فارورڈ کریں گے۔
تو بہت احتیاط کرنی ہے، بہت ہی جہنم کا ذریعہ ہے یہ، اللہ کے رسول سے غلط بات منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں کہی، تو کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کرنے والا، بچنے والا بنائے، صحیح علم ہمیں حاصل ہونے کی توفیق دے، مواقع دے، اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو آگے فارورڈ کرنے والا بنائے، تاکہ توحید اور رسالت کا کام ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے آسانی دے اور علم سیکھنے سکھانے والا بنائے، آمین۔